یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین سید علی گیلانی نے ڈومیسائل کے نئے قانون کو کشمیریوں کے تشخص کے لیے سن قاتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شروع ہی سے خبردار کرتے آئے ہیں کہ بھارت ریاست جموں کشمیر میں اسرائیلی طرز کے منصوبے عملہ کر مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا اور استصواب رائے کے معاملے کو بے معنی بنانا چاہتا ہے۔ قوم کے نام ایک خط میں انہوں نے جموں اور لداخ کے لوگوں سمیت ریاست کے تمام باشندگان سے اپنی بقا اور تشخص کے لیے اٹھ کھڑا ہونے پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ریاست کی باشندگی کے اسناد بھارتیوں کو جاری کرنے کے عمل میں ملوث کسی سرکاری اہلکار کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے ان خطرناک عزائم کا نوٹس لے کر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کے سامان کریں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے کسی اقدام کے ذریعے مقبوضہ ریاست کی مسلمہ متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ کشمیریوں کے عزم کو توڑ سکتا ہے۔ کلگام میں شہید نوجوانوں کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے بھارت کے خلاف اور آزادی پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر قابض فورسز نے ان پر شیلنگ کی جس سے کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ میری اسنا مقبوضہ ریاست میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث ہر سو خوف اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو کیے گئے اس لاک ڈاؤن میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد مزید سختی کی گئی۔ ادھر ضلع ادھمپور میں ایک عمر رسیدہ شخص جس کا وائرس ٹیسٹ منفی آیا تھا کہ قرنطینہ میں موت واقع ہو گئی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا کے لیے لاک ڈاؤن ایک نئی اصطلاح اور مصیبت ہے، تاہم مقبوضہ کشمیر کے عوام نہ صرف گزشتہ 8 ماہ سے بھارتی فورسز کے محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، بلکہ قتل و غارت گری، بدترین تشدد اور اندھا دھند گرفتاریوں کی صورت میں بدترین ہندوتوا دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور تو اور اب نسلی امتیاز پر مبنی ڈومیسائل کا نیا قانون متعارف کرا کے کشمیریوں کے بچے کچے حقوق بھی چھین لیے گئے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما زاہد اشرف راٹھور کی گفتگو۔ ہندوستان کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے چکر میں ہے، پوری دنیا انسانیت بچانے کے چکر میں ہے۔ ہندوستان واحد ملک ہے جو کشمیریوں کو مٹانے کے ڈر پہ ہے۔ اب عالمی دنیا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہندوستان ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی بنیادی ضروریات ختم کر کے ان کو قید کیا ہوا ہے، اور اب پوری دنیا پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہندوستان کے جابرانہ تسلط کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کرے۔ ہندوستان کے باشعور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کے جابرانہ قبضے کے خلاف آواز اٹھائے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے ہندوستان کی ظالم اور جابر حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے۔ ان نازک حالات میں انسانیت دشمن پالیسیاں جاری رکھ کر RSS کی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوتوا نظریہ کورونا وبا سے بھی محلے خوفناک اور بے قابو ہے، جس کو لگام دینے کی اشد ضرورت ہے۔